اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا، مصائب کے چند فقرے مجلس تمام۔ بی بی کا روز شہادت گزر گیا، علی کے گھر میں شام غریبہ آ گئی، کیونکہ جو دروازے کے پیچھے زخم زہرا کو لگا تھا پسلیوں کے ٹوٹنے کا، اس زخم کی وجہ سے زہرا رسول اللہ کے بعد صرف 75 یا 95 دن زندہ رہی۔ پسلیاں زہرا کی ٹوٹی، شکم میں محسن شہید ہوا، اور زخم ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے زہرا ہر روز لاغر سے لاغر ہوتی چلی گئی، کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ اور روایتوں میں لکھا ہے اب زیادہ وقت زہرا بستر پہ لیٹی ہوتی تھی، بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بچی تھی، شہزادی کا بدن گھل گیا تھا، جس پر گوشت باقی نہیں رہا تھا۔ روایت میں لفظیں ہیں اب کوئی زہرا کی طرف دیکھتا تھا تو لگتا تھا جیسے بس ایک خیال ہے، ایک خیولہ ہے، اتنی کمزور ہو گئی تھی زہرا۔ تبھی تو آپ سنتے اگر اس بستر سے ربی کی لاڈلی اٹھ کر کبھی گھر کے صحن میں چند قدم بھی چلنا چاہتی تھی تو عصا کا سہارا لینے پہ مجبور تھی۔ اشرکم اللہ، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ سلام اس مظلوم جدہ سادات پر کہ جو چند قدم چلنے کے لیے 18 سال کا سن ہے زہرا کا، ابھی عمر 18 سال ہے، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہیں فاطمہ زہرا۔ ایک دن دونوں شہزادے حسن اور حسین گھر سے نکلے، امامہ پھینک دیا تھا، برہنہ سر برہنہ پاؤں، دوڑے ہوئے مسجد میں آئے۔ علی مسجد میں تھے، آئے دونوں شہزادے، علی سے لپٹ گئے، شیر کبریا نے سینے سے لگا لیا، کہا کیا ہوا؟ کہا بابا ہم یتیم ہو گئے۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ زہرا کی خبر شہادت جب علی کو سنائی، بابا ہم یتیم ہو گئے، اماں رخصت ہو گئی ہیں بابا۔ تو میں نے روایت میں پڑھا ہے علی کے اوپر زہرا کی شہادت کی خبر کا کیا اثر ہوا، سنیے، اگر کلیجہ منہ کو نہ آئے تو کیا کرے۔ شیر کبریا علی، فاتح خیبر علی، اسد اللہ الغالب علی، شجاع ترین روئے زمین کا انسان علی، روایت کہتی ہے جب زہرا کی شہادت کی خبر سنی تو شیر کبریا غش کھا کے مسجد کے فرش پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ علی جیسا سورما زہرا کی شہادت کی خبر سن کے فرش مسجد پہ گر گئے علی۔ میں یہ غور کر رہا تھا کہ آخر علی کو زہرا کی شہادت کی خبر سے اتنا صدمہ کیوں پہنچا، مگر جب تاریخ میں غور کیا تو بات سمجھ میں آئی۔ آپ بھی سمجھ لیجئے، جس شہر میں زہرا کے سوا علی کا کوئی حامی نہ ہو، آئے آئے اجرکم اللہ، اس شہر میں زہرا بھی چلی جائیں تو کیا علی بے ہوش نہ ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر میں علی کی حالت کیا تھی۔ اس شہر میں شیر خدا کتنے تنہا تھے، بعد رسول اللہ اس شہر میں علی کو کس طرح اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک دن رات کے وقت سر جھکائے ہوئے علی گھر میں داخل ہوئے، زہرا بستر پہ ہیں، شیر خدا آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے زہرا کے بستر کے قریب آئے، آ کے زہرا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ لیٹے لیٹے فاطمہ نے ایک سوال کیا، یا علی، یا علی، میں نے سنا ہے کہ مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ، میرا مولا کتنی بے کسی ہے کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے اب آپ کو سلام نہیں کرتے۔ تو علی نے سر جھکائے جھکائے کہا، بنت رسول
اگر بات اتنی ہی ہوتی تو کوئی گلہ نہیں تھا. فاطمہ اب تو حالت یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. جس شہر میں علی کا سلام کا جواب دینے والا کوئی نہ ہو اس میں زہرا بھی چلی جائے تو کیا علی بے ہوش نہ ہوں گے؟ شیر کبریا کو ہوش میں لایا گیا. روایت کی لفظیں ہیں علی گھر میں تشریف لائے, زہرا کے جنازے کو دیکھا, علی کے لبوں سے ایک آواز نکلی, یا رسول اللہ قلت ان صفیتک صبری. یا رسول اللہ زہرا کی جدائی سے میرا دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے. تھوڑے بہت لوگ جو زہرا کی شہادت کی خبر سن کے دروازے پہ جمع ہو گئے تھے. علی نے اتنی تاخیر کی, اتنی تاخیر کی کہ رات ہو گئی, اور جب دیر گزر گئی تو ان آنے والوں کو یہ خیال گزرا کہ شاید آج علی زہرا کو دفن نہیں کریں گے, علی شاید کل زہرا کو دفن کریں گے. اس لیے ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے. لوگ اپنے گھروں میں جا کے سو گئے. علی کو یاد تھی زہرا کی وصیت, علی مجھے رات میں غسل دینا, علی مجھے رات میں کفن پہنانا, علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا, علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرا حق لوٹا ہے, جنہوں نے میرا دل دکھایا ہے. یا علی, علی رات ہونے کا انتظار کر رہے تھے. زہرا کی وصیت یاد. اب کیفیت تاریخ میں یہ لکھی ہے کہ سارا مدینہ جب نیند کی آغوش میں چلا گیا, لوگ اپنے گھروں میں چین کی نیند سو گئے. ہر طرف سناٹا, ہر طرف خاموشی, کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. بس علی کے گھر کے صحن میں یتیموں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز. اللہ اکبر. کہیں شہزادہ حسن سسکیاں لے رہے, کہیں حسین ہچکیاں لے کے رو رہے, کہیں زینب ننھی سی ام کلثوم کو سینے سے لگائے رو رہی ہے. ابھی کیا عمریں ہیں, چھوٹی چھوٹی شہزادیاں. علی نے زہرا کو تختہ غسل پہ اتارا. روایت کہتی ہے شاید ابن عباس کا نام بھی لیا جاتا ہے, سلمان فارسی کا بھی. کوئی ایک ان میں سے دروازے کے باہر کھڑا ہے. کہتے ہیں جب زہرا کو علی غسل دے رہے تھے تو اسی اثنا میں نے شیر کبریا کو چیخ مار کے روتے سنا. فاتح خیبر علی, علی جیسی سورما ساونت ذات چیخ مار کے شیر کبریا کو روتے سنا. زندگی بھر ساتھ رہا تھا, میں نے کبھی علی کو اس طرح چیخ مار کے روتے نہیں سنا تھا. جب علی زہرا کو غسل دے کے باہر آئے تو کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شیر کبریا آج ایسا کیا ہوا کہ آپ اس طرح چیخ مار کے روئے؟ تو علی نے کہا مت پوچھو. کہا نہیں مولا بتائیے. کہا جاننا چاہتے ہو تو سنو, جب میں زہرا کو غسل دے رہا تھا اور غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ زہرا کے پہلو پہ آیا تو میں نے دیکھا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. مجھے صدمہ اس بات کا ہوا کہ اتنے دن بیت گئے, کبھی زہرا نے مجھ سے نہیں کہا یا علی میری پسلیاں ٹوٹی. جو زخم زہرا نے اللہ کے لیے برداشت کیا تھا اس کا ذکر اپنے شوہر سے بھی نہیں کیا تھا. یہ کم مصیبت ہے. یہاں اہل و عیال والے بیٹھے ہیں, میری مائیں اور بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں. دنیا کی ہر عورت کی ایک خاصیت ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی درد ہو, سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتاتی ہے. مگر ہائے فاطمہ 75 دن یا 95 دن ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ سانس لیتی رہی, مگر کبھی علی سے نہیں کہا علی میری پسلیاں ٹوٹی ہے. شیر کبریا چیخ مار کے روئے. کفن پہنایا زہرا کو علی نے اور جنازہ تیار ہو گیا. علی نے صحن خانہ میں زہرا کے تابوت کو رکھ دیا.
رات کا سناٹا، ہر طرف خاموشی، اور روایت کی لفظیں، اب علی نے اپنے شہزادوں سے کہا میرے لاڈلوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اب یہ لمحہ شاید یہی غربت کی رات تھی علی کے گھر میں جب زہرا کا آخری دیدار ہو رہا ہے۔ حسن آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے، اماں اب آپ کے بعد ہم اس دنیا میں کیسے زندہ رہیں گے؟ اس شہر غربت میں مولا چھوٹی چھوٹی شہزادیاں آئیں، زینب ان سے بھی چھوٹی ہیں، ام کلثوم ابھی، دونوں آ کے اماں کے میت سے لپٹ گئی، مادر گرامی اس دیار غربت میں ہمیں تنہا چھوڑ دیا، ہم کیسے جئیں گے؟ جب علی نے دیکھا حسن رخصت ہو لیے، ماں کا آخری دیدار کرے، زینب ماں کا آخری دیدار کر چکی، ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر چکی، تو علی نے محسوس کیا ابھی حسین ماں کے دیدار کو آگے نہیں آیا، وہ لال جسے زہرا نے چکیاں پیس کے پالا۔ علی نے صحن خانہ میں نظر دوڑائی، کیا دیکھا؟ ایک گوشے میں حسین زانوؤں پہ سر رکھے بیٹھے ہیں۔ علی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے حسین کے پاس آئے اور آ کے کہا میرے لال حسین۔ حسین نے اپنے زانوؤں سے جب سر اٹھایا تو علی نے دیکھا حسین کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ کہا میرے لال حسین، بیٹا کیا تم ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ تو حسین نے سر جھکا کے ادب سے کہا بابا ان دنوں میری اماں نے، میری مادر گرامی نے جتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان تکلیفوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے میں نے ایک اصول بنا رکھا تھا، میں ماں کے پاس تب تک نہیں جاتا تھا جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلاتی تھی۔ بس حسین کی زبان سے ادھر یہ فقرے ادا ہوئے، روایت کہتی ہے ادھر زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز دی آجا میرے لال، میرے سینے سے لگ جا، جب تک تو نہ آئے گا تیری ماں کو قرار نہ آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادار و مجلس تمام ہو گئی، رات کا سناٹا، شب کی تاریکی، شکستہ دل علی زہرا کے تابوت سے لپٹ کے روئے۔ اور اب جب علی نے زہرا کو قبر میں اتارنا چاہا تو روایت کہتی ہے قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے اور آواز آئی یا علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ رسول اللہ کی آواز کو پہچانا، علی نے تڑپ کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علی کو معاف کر دینا، میں آپ کی امانت آپ کو لوٹا رہا ہوں، مگر جب امانت دی تھی تو صحیح سالم تھی، اب میں واپس دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، یا رسول اللہ خود اپنی لاڈلی سے پوچھنا آپ کے بعد امت نے زہرا کو کس طرح وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔